بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شرح عقائد جلالیہ کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کی اہم مباحث: نمبر 1 توفیق کا معنی، نمبر 2 اسماء الہیہ توقیفیہ ہے، نمبر 3 موصولات کا باری تعالیٰ پر اطلاق جائز ہے، نمبر 4 تقلید کے اقسام، نمبر 5 عقیدہ کے بارے اہل سنت کے مذاہب، نمبر 6 کلامی اصول و فروع سے کیا مراد ہے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من وفقنا لتحقیق العقائد الاسلامیہ، اے وہ ذات جس نے ہمیں اسباب مہیا کیے عقائد اسلامیہ کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے، وعصم عن التقلید فی الاصول والفروع الکلامیہ، اور اے وہ ذات جس نے ہمیں کلامی اصول اور فروع کے اندر تقلید سے محفوظ رکھا۔ ترجمہ اور عبارت کے بعد آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا یا من وفقنا لتحقیق العقائد الاسلامیہ، اے وہ ذات جس نے ہمیں عقائد اسلامیہ کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کے اسباب مہیا کیے۔ اس عبارت پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ من وفقنا یہ اسم موصول ہے، من اسم موصول ہے اور اس کا اطلاق باری تعالیٰ کے اوپر کیا گیا ہے، اور سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ اسماء الہیہ تو توقیفیہ ہیں، یعنی وہ سماع شرع کے اوپر موقوف ہیں، تو من یہ تو اسماء حسنہ کے اندر نہیں آتا، تو من اسم موصول کا باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق کرنا یہ کیسا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں، سماع شرع کے اوپر موقوف ہیں۔ سماع شرع کے اوپر موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسماء قرآن و سنت کے اندر باری تعالیٰ کے اوپر جن کا اطلاق کیا گیا ہے ان کا اطلاق جائز ہے، اور جن اسماء کا اطلاق نہیں کیا گیا ان کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اسم وضع کر کے باری تعالیٰ کے اوپر اس کا اطلاق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ من موصولہ، اس کا اطلاق قرآن کے اندر بھی باری تعالیٰ کے اوپر کیا گیا ہے اور سنت کے اندر بھی باری تعالیٰ کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جس طرح کہ سورہ ملک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے الا یعلم من خلق السماوات والارض وهو اللطیف الخبیر۔ یہاں من خلق السماوات والارض اس کا اطلاق باری تعالیٰ کے اوپر کیا گیا ہے، اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ یا من احسانہ فوق کل احسان، تو حدیث کے اندر بھی من موصول کا باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق کیا گیا ہے۔ تو اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں، قرآن و سنت کے اندر جن اسماء کا باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق کیا گیا ہے ان کا اطلاق جائز ہے۔ تو من موصول کا باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق ہوا ہے، اس لیے اس کا اطلاق کرنا باری تعالیٰ کے اوپر جائز ہے۔ اس عبارت پر ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ مصنف نے من وفقنا کہا، ایسا کیوں نہیں کہہ دیا یا ایھا الموفق؟ وفقنا سے اس میں فاعل موفق مشتق کر کے اس کا باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق کر دیا جاتا۔ اسی طرح آگے وعصمنا سے عاصم مشتق کر کے یا ایھا العاصم۔ تو اس اشکال کا بھی جواب ہمارے پچھلے جواب کے اندر آ گیا کہ اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں، الموفق اور العاصم قرآن و سنت کے اندر ان کا باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق نہیں ہوا، جس طرح کہ الرحمن علم القرآن، اب علمہ سے کوئی معلم مشتق کر کے اس کا باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق کرے تو یہ اطلاق جائز نہیں ہے۔ وفقنا یہ توفیق سے مشتق ہے، اور توفیق لغت کے اندر کہتے ہیں جعل الاسباب موافقۃ للمطلوب، کہ اسباب کو مطلوب کے موافق بنانا۔ آگے عام ہے کہ وہ مطلوب خیر ہو یا شر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اسباب کو مطلوب کے موافق بنانا یہ توفیق ہے۔ اور اصطلاح کے اندر توفیق کہتے ہیں کہ مطلوب خیر کے اسباب کو موافق بنانا۔
اچھے اور نیک مطلوب کے اسباب کو اس کے موافق بنانا یہ توفیق کہلاتا ہے۔ آگے مصنف نے کہا لتحقیق العقائد الاسلامیہ۔ تحقیق کا معنی ہوتا ہے اثبات المسئلۃ بالدلیل، مسئلہ کو، حکم کو دلیل سے ثابت کرنا، یہ تحقیق ہے۔ اور ایک تدقیق ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ دلیل کو دلیل سے ثابت کرنا۔ تو مسئلہ کے اوپر دلیل دی جائے تو یہ تحقیق کہلاتی ہے، اور اگر دلیل کے اوپر دلیل دی جائے تو اس کو تدقیق کہا جاتا ہے۔ العقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ عقدن سے یہ لفظ نکلا ہے، اور عقد کا لغوی معنی ہوتا ہے ربط جسم الی جسم، ایک جسم کا دوسرے جسم کی طرف تعلق، لگاؤ، ربط، یہ عقد ہے۔ اور اصطلاح کے اندر عقد کہتے ہیں عقد القلب علی الشیء، شے کے اوپر دل کا گرہ باندھ لینا، یہ اصطلاحی اعتبار سے عقد ہے۔ اور عقیدہ یہ معقودہ بمعنی معقودہ کے ہے، اور اس سے مراد ہیں وہ مسائل کلامیہ، مسائل اعتقادیہ کہ جن کے اوپر دل نے گرہ باندھ لی ہے، ان مسائل اعتقادیہ کو عقائد کہا جاتا ہے۔ وعصب عن التقلید فی الاصول والفروع الکلامیہ، اس عبارت کے اوپر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جس طرح فقہی احکام کے اندر مشہور 4 مذہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اسی طرح عقیدہ کے بارے میں بھی 2 مذہب ہیں۔ ایک ہے مذہب ماتریدی، یہ امام ابو منصور ماتریدی کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا مذہب ہے اشاعرہ، امام ابو الحسن اشعری کے جو پیروکار ہیں عقیدے کے اندر، ان کو اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی اہل سنت ہے، ماتریدیہ بھی اور اشاعرہ بھی۔ احناف وہ امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں عقائد کے اندر، اس لیے احناف یہ ماتریدیہ ہے، اور شوافع یہ عقائد کے اندر امام ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں، لہٰذا شوافع عقیدے کے اندر یہ اشاعرہ ہیں، اشعری ہیں۔ اب اس عبارت پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ملا جلال یہ شافعی ہیں اور شوافع عقیدے کے اندر امام ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ملا جلال اشعری المذہب ہے، یہ اشاعرہ سے ہیں، امام ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ اے وہ ذات جس نے ہمیں محفوظ رکھا، تو اس عبارت کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ وہ تو عقیدے کے اندر امام ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں۔ تو یہ اعتراض ہے اس عبارت کے اوپر۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ تقلید کے 2 معنی ہیں، ایک ہے تقلید استدلال کے مقابل، اور دوسرا ہے تقلید کا معنی جو کہ ہے اجتہاد کے مقابل۔ آپ کا یہ اعتراض یہاں تب ہے کہ اگر یہ تقلید اجتہاد کے مقابل ہو تو پھر آپ کا اعتراض یہ مسلم ہے، لیکن یہاں تقلید یہ اجتہاد کے مقابل نہیں ہے بلکہ یہ تقلید استدلال کے مقابل ہے۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ پچھلے قضیہ کے اندر مصنف نے کہا لتحقیق العقائد الاسلامیہ، تحقیق، اور اس جملے کے اندر تقلید کا لفظ بولا ہے، تو تحقیق کہتے ہیں استدلال کو، مسئلے کو دلیل سے ثابت کرنا، یہ استدلال کرنا۔ اب اس کے مقابل تقلید ہے، تو اس لیے یہاں تقلید کا جو معنی ہے، تقلید کا معنی یہ ہوگا کہ جو استدلال کے مقابل ہے، لہٰذا شارح پر ملا جلال پر اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اب عبارت کا مطلب یہ بنے گا اے وہ ذات جس نے ہمیں کلامی اصول اور فروع میں تقلید سے محفوظ رکھا، تقلید جو کہ استدلال کے مقابل ہے، یعنی استدلال کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور تقلید سے ہمیں محفوظ فرمایا ہے، کلامی اصول اور فروع کے اندر تقلید سے محفوظ رکھا۔ کلامی اصول اور فروع سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے اندر 3 احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ کلامی اصول سے مراد
وہ مسائل کلامیہ ہیں جو موقوف علیہ بنتے ہیں، اور کلامی فروع سے مراد وہ مسائل کلامیہ ہیں جو موقوف بنتے ہیں، یعنی جو مسائل کلامیہ موقوف ہیں وہ فروع، اور جو مسائل کلامیہ موقوف علیہ ہیں وہ اصول ہیں۔ جس طرح کہ مثلا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی طرح ارسال رسل یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ ایسی صفات ہیں جو اس بات واجب کے اوپر موقوف ہیں، یعنی پہلے واجب باری تعالیٰ کی ذات کو ثابت کیا جائے گا تو پھر اس کے لیے صفات کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کلام باری تعالیٰ اور ارسال رسل یہ صفات اس بات واجب کے اوپر موقوف ہیں۔ تو اس بات واجب اور ایسے جو مسائل ہیں وہ اصول ہیں، اور کلام جو کہ صفت ہے باری تعالیٰ کی اور ارسال رسل ایسے جو مسائل ہیں کلامی وہ فروع کہلاتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اصول سے مراد ہیں قطعی عقائد اور فروع سے مراد ہے ظنی عقائد، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اصول سے مراد وہ خاص مسائل ہیں کہ جن کا تعلق علم کلام کے ساتھ ہے، خاص مسائل کلامیہ، یعنی جو صرف علم کلام کے اندر ہی بیان کیے جاتے ہیں، کسی اور علم کے اندر وہ بیان نہیں کیے جاتے۔ اور فروع سے مراد مسائل مشترکہ ہیں، یعنی وہ علم کلام کے اندر بھی بیان کیے جاتے ہیں اور کسی دوسرے علم مثلا علم فقہ کے اندر بھی وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا اس بات واجب ہے اور صفت کلام ہے، ارسال رسل ہے، یہ ایسے مسائل ہیں جو صرف علم کلام کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، ان کو اصول مسائل کلامیہ کہا جائے گا۔ اور وہ مسائل کے جو علم کلام اور علم فقہ میں مشترک ہے ان کو فروع کہا جائے گا۔ جس طرح کہ مسئلہ امامت ہے، تو مسئلہ امامت یہ علم کلام اور علم فقہ دونوں میں مشترک ہے۔ علم کلام کے اندر بھی مسئلہ امامت کے اوپر بات کی جاتی ہے اور علم فقہ کے اندر بھی مسئلہ امامت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں، جہت کے اعتبار سے فرق ہے، علم کلام میں اور جہت سے مسئلہ امامت پر بات ہوتی ہے اور علم فقہ کے اندر اور جہت سے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔